اسلامک کیلنڈر کی ایک بہت ہی اہم رات ہے، اور ہر سال دنیا بھر میں یہ ایک جھگڑا اور اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر سال یہ چیز یاد دلانا ضروری ہے کہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے ہمیشہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں۔ تعلق چاند سے ہے اور چاند رات کو نکلتا ہے، اس لیے 9 ربیع الاول آج ہے، کل آنے والی رات 9 نہیں۔ کل آنے والی رات کو اگر کہیں جشن ہے یا تقریر ہے تو وہ 10 ربیع الاول کی تاریخ کہلائے گی۔ وہ بھی بہت اہم تاریخ ہے، اس لیے کہ وہ جناب خدیجہ طاہرہ کے نکاح کی تاریخ ہے، لیکن جو خصوصیت یا فضیلت یا اہمیت 9 ربیع الاول کی ہے وہ یا تو آج رات یا جو کل فجر سے مغرب تک کا دن کا وقت ہوگا۔ یہ والی رات اور یہ والا دن 9 ربیع الاول، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام روایتوں میں آئے ہیں، اس حوالے سے میں تھوڑا آگے چل کے بات کروں گا۔ اصل تقریر سے پہلے 4 تمہیدی باتیں عرض کرنا ہے، تو تیسری اور چوتھی تمہیدی بات میں تھوڑی اس جملے کی وضاحت ہوگی کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام حدیثوں میں آئے ہیں، لیکن بہرحال اس 9 ربیع الاول کا جو مشہور نام ہو گیا ہے عید زہرہ، اور اسی 9 ربیع الاول کو عید براءت بھی کہا جاتا ہے، اور اسی 9 ربیع الاول کو عید تبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو عید تولا اور عید ولایت، اور 9 ربیع الاول کو عید براءت یا عید تبرہ۔ اسی 9 ذی الحجہ کو عید غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی 9 ربیع الاول کو عید فرحت زہرہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ فرحت عربی زبان میں خوشی کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ زیارت عاشورہ کے ایک لفظ کا الٹ ہے۔ زیارت عاشورہ میں لفظ آیا ہے نا عاشور کے لیے کہ ھذا یومن، عاشور کا وہ دن ہے، فرحت آل زیاد و آل مروان، جب آل زیاد و آل مروان نے فرحت خوشی منائی تھی عاشور کو۔ 9 ربیع الاول اس کے بالکل الٹ، جب شہزادی کونین نے خوشی منائی تو اس کا نام یوم فرحت زہرہ بھی، اور جیسا کہ آج کل یہ نام بہت مشہور ہو گیا ہے، اس کا نام عید تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے۔ یہ آج کل زیادہ مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ اس کا ایک بہت ہی کنٹروورشل نام عید رفع قلم بھی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے یا یہ وہ لفظ ہے جو چوتھے پوائنٹ میں آپ کے سامنے آئے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں مومنین رہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ علاقے جہاں طویل عرصے سے لوگ رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں تو لوگ ابھی آئے، کینیڈا میں لوگ ابھی آئے، امریکہ میں ابھی آئے، لیکن ایران ہے، عراق ہے، انڈین سب کانٹیننٹ ہے جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا شامل ہے، افریقہ کے کافی ممالک، تو وہاں مختلف علاقوں میں جو نام ہیں، جب ایک بار ویسے ہم نے جمع کیے تھے ایک ہابی کے طور پہ، تو تقریباً 90 نام اس 9 ربیع الاول کے سامنے آئے تھے۔ جشن عید زہرہ، چلے ہم وہی نام استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں زیادہ رائج ہو گیا ہے۔ یہ جشن عید زہرہ، اچھا پہلے جس جوش و خروش کے ساتھ یہ منایا جاتا تھا، اور اس حوالے سے جو واقعہ عید فرحت زہرہ، شہزادی کی خوشی والی عید، ہمارے گھروں میں بھی اس انداز کا ماحول بنتا تھا، اب وہ بات رہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ابھی میں اس سے پہلے کینیڈا میں جو ایک خمسہ پڑھ کے آیا ہوں، یعنی جسٹ بیفور کی بات نہیں ہے، اسی ایام اعظام۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ میری اور آسٹریلیا والوں کی کیمسٹری بالکل میچ نہیں ہوتی۔ ابھی بھی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، مولانا بہت لمبا آپ کا ٹرپ رہا، آپ کہاں کہاں ہو کے آئے؟ میں نے کہا بس یہ سمجھیے کہ ساری دنیا میں ہو کے آیا سوائے آسٹریلیا۔ دنیا میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ منتظمین میری تقریر ناپسند کرتے ہیں تو مومنین پسند کر لیتے ہیں، پہنچ جاتا ہوں۔ کہیں مومنین ناپسند کرتے ہیں تو امام باڑے کے والنٹیئرز پسند کرتے ہیں، چلیں ان کی وجہ سے پہنچ جاتا ہوں۔ آسٹریلیا وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں تمام امام باڑوں کے منتظمین، تمام امام باڑوں کے والنٹیئرز، تمام مومنین اور تمام مومنات اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کو نہیں سننا، تو وہ تو میں نے کہا کہ مجبوری میں آ گیا ہوں۔ لیکن ابھی کینیڈا میں جو خمسہ میں نے پڑھا تھا اس میں عزاداری کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ عزاداری اختتام کو پہنچی ہے 2 مہینے 8 دن۔ اب اس کے بعد پھر اگلے سال محرم کا چاند ہوگا تو صف عزا بچھائی جائے گی۔ حسین کو ہم نے رخصت نہیں کیا، یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہے کہ جب ہم الوداع کہتے ہیں تو آقا حسین کو رخصت کر رہے ہیں، نہیں، سوگ بڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے 9 ربیع الاول کی اصل خصوصیت یہ لکھی تھی کتابوں میں بھی، جنتری میں بھی، کیلنڈر میں بھی، کہ اہل بیت نے سوگ بڑھایا، یہ سوگ بڑھا رہے ہیں۔ مقصد اہل بیت کو خدا حافظ نہیں کہہ رہے ہیں، تو خیر
یہ تو جملہ جن لوگوں کے لیے ہے وہ سمجھے ہوں گے، جن کے لیے نہیں ہے وہ نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے۔ تو بات یہ تھی کہ پہلے یہ جو 2 مہینے 8 دن کی عزاداری تھی یہ بڑے خلوص کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس انداز کی عزاداری ہوتی تھی کہ 9 ربیع الاول کے جشن میں خود آدمی کا دل بھی خوشی منانے کو چاہتا تھا، خاص طور پہ بچے۔ مثلا 2 مہینے 8 دن تک اچھے کھانے نہیں کھائے جاتے تھے۔ اب آج کل تو پہلے 10 دن کے اندر بھی اچھے کھانے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، امام کی مجلس تبرک نظر نیاز کے نام سے ہو تو چلیں، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ اب بتائیے 2 مہینے 8 دن ایسے گزرے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس دوران اپنے بچوں کو پیزا نہیں کھلایا مجلس سے ہٹ کر؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو مثلاً برگر نہیں کھلایا؟ جو بھی بچوں کے لیے اچھے کھانے ہوتے ہیں، اسی طرح بڑے بھی وہی روٹین کھانے چل رہے ہوں گے۔ 2 مہینے 8 دن میں کھانوں میں سادگی نہیں آئی ہوگی، پہلے تھی۔ یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو نوجوان نسل ابھی، میں بھی بہت پرانا نہیں ہوں لیکن یہ 25-30 سال میں نے تبدیلی دیکھی، یہ بتا رہا ہوں۔ کپڑے 2 مہینے 8 دن بہت ہی سادے کپڑے پہنے جاتے تھے، اب تو نئے کپڑے تک خرید کے پہنے جاتے ہیں۔ میں شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، میں بتا رہا تھا کہ 2 مہینے 8 دن کس انداز سے سوگ منایا جاتا تھا۔ 2 مہینے 8 دن مثلا کتنے ہی ایسے گھر تھے جہاں ٹیلی ویژن نہیں کھلتا تھا، اور اگر ٹیلی ویژن کھلے گا بھی تو کم از کم اس میں ڈرامے، کامیڈی شوز یا فلمیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ اب ہے کوئی؟ میرے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے 8 دن کے بعد یہ کہ نہیں، یہ تو بہت لمبی مدت، عاشورے تک، 12 محرم کے بعد تو خیر اب وہ اتنا سوگ نہیں رہا، فلمیں بھی شروع ہو گئی۔ بھائی مجھے یاد ہے کہ میرا بچپنا تھا، رضویہ سوسائٹی مشہور علاقہ شیعوں کا، وہاں 9 ربیع الاول کو فلم کا شو ہوتا تھا انڈین، اور چندہ جمع کیا جاتا تھا کیونکہ 2 مہینے 8 دن لوگوں نے فلم نہیں دیکھی۔ 9 ربیع الاول کو دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن 2 مہینے 8 دن نہیں دیکھی۔ اب ضرورت ہے کسی چندہ جمع کرنے کی؟ نہیں۔ حتیٰ 6 محرم اور 7 محرم اور 8 محرم کو میں نے مومنین کے گھروں مجلس کے بعد کامیڈی شو بھی چلتے دیکھے ہیں، فلمیں بھی دیکھی ہیں، ڈرامے بھی دیکھے ہیں۔ میں پھر حرام و حلال کے مسئلے پہ بات نہیں کر رہا کہ آپ کسی مرجع کا فتویٰ سامنے لے آئیں، میں بات کر رہا تھا کہ جو 9 ربیع الاول کو پہلے ایک ماحول بنتا اور اسی میں پھر خواتین 2 مہینے 8 دن کسی قسم کا میک اپ نہیں کرتی، یعنی جو حلال میک اپ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ حرام میک اپ تو پورا سال نہیں کرنا چاہیے، لیکن حلال میک اپ بھی۔ لیکن اب کوئی عورت آپ کو نظر آتی ہے جو 2 مہینے 8 دن اس سے گریز کرے؟ اچھا، زمانے کے حالات بدل گئے۔ وہ زمانہ تھا کہ خواتین گھر میں رہتی تھی، آج ان کو جاب بھی کرنا ہے، آج ان کو آفس بھی جانا ہے، آج ان کو چائلڈ کیئر بھی جانا ہے، آج ان کو بس جو بھی ان کی جاب ہے وہاں پہ پہنچنا ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو تیار ہو کے جانا ہوگا۔ میں حلال کی بات کر رہا ہوں، حلال لمٹ کے اندر۔ اب یہ لوگ ہیں، اب ان کو جانا ہے، میرا آفس میں جانا ہے، کسی کارپوریٹ یا ملٹی نیشنل کمپنی میں ہے تو سوٹ بھی پہننا ہے، شاید ٹائی بھی لگانا ہے اگر ان کے مرجع نے اجازت دی ہے، اچھے کپڑے پہن کے جانا ہے۔ وہ چیزیں نہیں رہی جو پہلے تھی، ماحول بدلا۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے 2 مہینے 8 دن اس انداز کا سوگ ہوتا تھا کہ 9 محرم کو ایک تو ویسے ہی ہمیں اہل بیت کی خوشی میں خوش ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ماحول بھی بنتا تھا کہ آج اچھے کھانے پکیں گے۔ مجھے یاد ہے 2 مہینے 8 دن ہمارے ہاں کڑھائی نہیں چڑھتی تھی، کوئی فرائی چیز نہیں کھائی جاتی تھی، 2 مہینے 8 دن مچھلی نہیں کھائی جاتی تھی۔ اور مجھے تھوڑا اندازہ ہے کہ لکھنؤ کا یہ ماحول شاید پورے ہندوستان میں ہو، خاص طور پر حیدرآباد میں، اور ابھی بھی ان شہروں میں جو کچھ پرانے کلچر کو باقی رکھا گیا ہوگا، لیکن انہی شہروں کے لوگ جو باہر نکلے تو اب کھانے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی 9 ربیع الاول کو آج کڑھائی تلے گی، 2 مہینے 8 دن کے بعد کڑھائی چڑھی ہے، تلی ہوئی چیزیں ہم کھائیں گے۔ تو ہم نے ایک دن پہلے بھی کھائی تھی، ہم نے تو چہلم کے دن بھی کھائی تھی، ہم نے چلے ایک عاشورہ چھوڑ دیں، ورنہ تو میں نے عاشورے کو بھی کراچی میں دیکھا اس سال، حلوہ پوری کے ناشتے کرائے جا رہے ہیں عاشورے کے دن صبح 9 بجے جلوس اضحیٰ کے اندر، جہاں پہلے کوئی چیز کھانے کی اس طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے ماحول۔ تو کون سی ایسی پابندی 2 مہینے 8 دن ہم نے اپنے آپ پہ لگائی ہے، خود سے، شریعت نہیں، خود سے، کہ جو 9 ربیع الاول کو ہم ختم کر کے پھر یہ سمجھیں کہ واقعاً آج اس وقت بڑھایا گیا ہے تو خوشی کا ماحول بنے، جس کی وجہ سے 9 ربیع الاول کا اب وہ ماحول نہیں رہا جو اس 9 ربیع الاول کا حق ہے۔ تو وطن العوام کے آتھر کا نام یاد رکھیے گا جو بہت کم لوگوں کو یاد ہے، حاجی حسن علی۔ لیکن اور اللہ نے کیا ان کی نیت میں خلوص رکھا تھا کہ کتاب اتنی پاپولر ہوئی، اتنی پاپولر ہوئی کہ سمجھیے ایک طرح سے کہ قرآن کے بعد جو ہر گھر کی ضرورت بنی۔
مگر یہ چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے جس کے بعد میں آج کے موضوع پہ آ رہا ہوں. مگر حاجی حسن علی بہرحال بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک میں قدم رکھ رہا ہوں، لیکن کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے. کبھی اس پہ آپ مجھ سے 3-4 مجلسیں سنیے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اصل مسئلہ کیا. لیکن بہرحال حاجی حسن علی پکے مومن تھے، بڑے خلوص والے تھے، لیکن اخباری تھے. تو اخباری علماء کے انداز سے یہ کتاب انہوں نے لکھی، جس کے نتیجے میں اس میں بعض ایسی احادیث آ گئیں جو نہ صرف یہ کہ بہت ضعیف تھیں بلکہ بعض تو ایسی حدیثیں آ گئی جو بالکل جھوٹی تھی. اخباری علماء آپ کو معلوم ہے ان کو اخباری کہتے اسی لیے کہ ہمارے یہاں اخبار کا مطلب ہوتا ہے احادیث، کہ صرف وہ احادیث کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. حتیٰ وہ قرآن کی آیتوں کو بھی اس کو بھی دلیل نہیں مانتے. کہتے قرآن جو کہہ رہا ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ نہیں قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن کا مقصد کچھ اور، جس کے لیے علمی زبان میں کہتے ہیں ظاہر قرآن حجت نہیں. کل رات کی مجلسیں آپ نے سنی ہوں گی، کل نہ سنی ہو تو اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا کہ 11ویں امام کو یہ اطلاع ملی کہ اسحاق کندی ایک کتاب لکھ رہا جس میں وہ قرآن کی وہ آیتیں جمع کر رہا ہے جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کنٹرڈکشن. تو امام نے اس کے شاگرد کو بلا کے کیا کہا تھا کہ اپنے استاد سے کہنا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ 2 آیتیں ٹکرا رہی تو جو وہ آیت کا مطلب نکال رہا ہے کیا وہی مطلب ہے کہ اللہ کا مطلب کچھ اور ہے. اور وہ جب اس تک پیغام پہنچا وہ فوراً سمجھ گیا، اس نے اپنی کتاب جلا دی. کیونکہ میں اس وقت 11ویں امام کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، تو یہ ہے کہ اخباری کہتے ہیں کسی طرح ہر آیت اقیم الصلاۃ کا مطلب پتہ نہیں نماز ہے کہ کچھ اور، واضح واضح آیتیں وہ نہیں مانتے. اس کو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا مطلب حدیث. اسی لیے بہت ہی شارٹ کر کے کچھ لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، اور یہ بڑے مزیدار جملہ ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا ہے اور گندم کھانے والوں کو میں بھوس کھلا رہا ہوں. یہ جملہ وہی لوگ سمجھیں گے جو شروع سے میرے ساتھ ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اہل سنت کے ہاں اہل حدیث مکتب فکر ہے وہ شیعت کے ہاں اخباریت، یہ کہا جاتا. اور مزیدار جملہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو اس وقت ایک طرح سے اصل حکمران ہے سعودی عرب کا، ویسے تو کراؤن پرنس کہلاتا، اس نے پہلا بار یہی کیا کہ یہ اہل حدیث حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، خبر واحد تو حجت ہے ہی نہیں. بہت بڑی بات کہی ہے اس نے، خود سے کہی ہے کہ اس کو کسی نے سکھائی ہے. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ اس نے چھیڑ دیا، پوری وہابیت یا اہل حدیث کے مذہب کی جڑ کو سمجھیے اس نے کاٹ کے رکھ دیا. لیکن کیا آج کی مجلس میں اتنا وقت ہے کہ میں ادھر ادھر جاؤں؟ تو واپس آتا ہوں. حاجی حسن علی اللہ ان کے درجات بلند کرے، یہ کتاب قبول تو ہے بارگاہ الہی میں، لیکن اس کے اندر بہت سی حدیثیں ایسی آ گئی جس کی بنا پر اس کے بعد جتنے بھی اس کے ایڈیشن چھاپے گئے آپ ہر ایک کے شروع میں دیکھ لیں، ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ اس میں سے وہ چیزیں نکالنا پڑی ہمیں. دشمنان اہل بیت ہمارا مذاق اڑاتے تھے، وہ پورے اسلام کے اگینسٹ بن جاتی تھی. کچھ حدیثیں تو ایسی تھی اور ہر شخص یہ کرتا رہا، یہاں تک کہ جو آخری توحفۃ العوام کا اتھینٹک ایڈیشن آیا حجت الاسلام مولانا منظور حسین نقوی علی پور مظفر گڑھ والے، اس کے تو شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ نقل صاحب قبلہ نے بھی، جعفر حسین صاحب نے بھی، مفتی جعفر حسین نہیں وہ دوسرے کرشن نگر والے شہید مولانا محمد جعفر، اور خود مولانا منظور حسین نقوی. اچھا اب بڑی محنت کر کے اس میں سے وہ والی حدیثیں نکالی گئی جو بالکل غلط نکالی گئی. ایک غدیر کے واقعات میں تھی، ایک 9 ربیع الاول کی. اور بدقسمتی یہ کہ آج دوبارہ یہ حدیثیں شیعت میں لائی جا رہی ہیں. اب ایران میں جا ہو رہا ہے، عراق میں جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑی. میں نے میلبرن میں تک میں یہ سنا کہ سینہ ٹھوک کے کسی نے کہا کہ میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں سنائی ہوگی. ارے بھائی یہ حدیث نکالنے میں انڈیا اور پاکستان کے علماء کو 100 سال لگے. پتھر کی دیوار سے سر پھوڑ پھوڑ کے انہوں نے یہ حدیث نکالی تاکہ کتاب واقعا جو اتنی مفید کتاب ہے. میں ایک آدھ غلطی کی بنا پر تو ہم کسی کے پورے کارنامے کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ جو حدیث تھی اس کی وجہ سے 9 ربیع الاول کا ایک نام ہے عید رفع قلم. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ غدیر کے لیے بھی لکھی اور وہ 9 ربیع الاول کے لیے بھی لکھی گئی اس کتاب میں. اور جب اس کو نکالا گیا تو چونکہ توحفۃ العوام اس وقت تک ایک اسٹیبلش کتاب تھی، بڑا ہنگامہ بھی ہوا، لیکن چونکہ تمام علماء لکھنؤ کے متفق ہو گئے تھے اور پھر پاکستان میں بھی جتنے بڑے بڑے علماء تھے وہ حدیث کیا،
وہ حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، خلاصہ، کہ وہ حدیث ایسی بیتکی سی حدیث، اور اس کے اندر امام کے 600 سال کے بعد دو ایسے آدمی جن کا پتہ ہی نہیں ہے کون لوگ ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ایک فلاں آدمی نے ہم کو بتایا کہ وہ 11ویں امام کے نائب احمد ابن اسحاق سے ملا۔ تم آج 500 سال بعد والے بات کر رہے ہو جو 500 سال پہلے آدمی گزرا ہے، کس سے سنا تم؟ اچھا پہلے تو بتاؤ تم خود کون ہو؟ وہ نہیں پتا۔ اور اس کے بعد مثلا کوئی آپ سے کہہ دے کہ زید نے آ کے یہ کہا، کون زید؟ سینکڑوں زید ہیں، پتہ تو چلے کون سا زید؟ نہیں، کچھ نہیں پتا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے اتنی شد و مد کے ساتھ اس حدیث کی تعریف سنی، اور پھر وہ اس نے کہ کیا کہا وہ 500 سال پہلے کے آدمی نے کہ میں 11ویں امام کے صحابی کے گھر گیا تو ایک مسئلہ اس سے پوچھنا تھا۔ اب وہاں بھی دو کتابوں میں الگ الگ یہ حدیث آئی، ایک میں ہے ابن الخطاب کے بارے میں پوچھنا تھا، ایک میں ہے ابو الخطاب۔ ابن خطاب کون ہے وہ آپ سمجھ جائیے۔ ابو الخطاب وہ بدترین انسان جس پہ چھٹے امام نے کئی بار نام لے کے لعنت کی ہے کہ یہ نصیری فرقے کا آدمی اپنے غلط عقائد شیعت میں لا رہا ہے، اس سے بچو۔ تو اب وہی دو آدمی ان کے نام سے ایک حدیث میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابن الخطاب کے بارے میں پوچھنے گیا، خطاب کا بیٹا، دوسرے میں ہے کہ ابو الخطاب بدترین آدمی، اور وہ کھانا کھا رہے تھے اور کہا بیٹھو آج تو عید کا دن ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آج 9 ربیع الاول ہے، دشمنان زہرا دنیا سے گئے ہیں۔ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک بار رسول خدا اور مولا علی بیٹھے تھے اور حذیفۃ الیمانی آئے، اور پیغمبر نے کہا یہ سب سے بڑی عید ہے، اس کو منانا ہے، اور بس یہ جملہ ہے، اس کے بعد میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اس دن اتنا خوش ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے دشمن، اہل بیت کے دشمن مارے گئے، جناب زہرا کے اتنے بڑے دشمن مارے گئے کہ اللہ اس دن کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ کسی شیعہ کے 3 دن تک کوئی عمل کو نہ لکھو۔ اس کو کہتے ہیں رفع قلم۔ رف مانے اٹھا لینا، قلم جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، ان کے قلم اٹھا لیے جاتے ہیں، قلم چھین لیے جاتے ہیں، خبردار بند کر دو یہ کتاب جو 3 دن تک یہ کام کرے۔ اس کو کہتے ہیں رفع قلم۔ اچھا اسلام میں کچھ کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ قلم اٹھا لیا گیا، ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔ نابالغ، پاگل، جس کے کندھے پہ، جس کے سینے پہ پستول رکھ کر آپ کہیں شراب پینا پڑے گی مثلا، یعنی مجبور، اسی طرح سے۔ لیکن یہ تو ہے کہ ہر شیعہ کو 3 دن تک کھلی چھوٹ۔ بھئی آپ کو کوئی خلاف قانون کام کرنا ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے، وہ لوگ چلے گئے، موقع اچھا ہے، جو دل چاہے کام کر لو، یہی طریقہ ہوتا ہے نا۔ کہ 3 دن، یہ غدیر کے لیے بھی حدیث آئی تھی، نکالی گئی توبۃ العوام سے، اور 9 ربیع الاول کے لیے تو اور شد و مت سے آئی۔ تو 3 دن تک شیعہ کوئی بھی گناہ کرے لکھا ہی نہیں جاتا۔ کون لکھے گا؟ فرشتے چھٹی پر ہیں، 3 دن ہالیڈے ہو جاتی ہے، وہ کتاب بند کر دی جاتی ہے، ان کے قلم چھین لیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ کہ وہ علماء، وہ مجتہدین جن کے خیال میں ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا، آج کے مراجع یہ نہیں کہتے، لیکن پہلے گزرے کہتے ہیں یہ تو ضروریات دین کا انکار۔ یہ حدیث آ گئی 9 ربیع الاول کے حوالے سے، جو سر سے پیر تک ابھی بھی میرے سامنے مراجع کے فتوے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں جھوٹی حدیث پڑھی جا رہی ہے اور کارنامہ بنا کے پڑھی جا رہی ہے کہ جی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، میں ایسی حدیث ڈھونڈ کے لایا ہوں کتاب سے۔ ایران میں بہت سارے علماء نہیں، بہت سارے علماء نما لوگوں نے کتاب میں یہ حدیث دوبارہ لکھی۔ ایسا کوئی عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ 9 ربیع الاول کی اتنی بڑی خوشی ہو کہ آپ پر نماز معاف، آپ پر حجاب معاف، آپ پہ شراب پینے کی اجازت، آپ پہ گانا سننے کی اجازت، آپ پہ مکس گیدرنگ کی اجازت، ہر گناہ کر سکتے ہو۔ یوں آدمی کر رہا ہے گناہ، میں نے شروع میں کہا نا، چندہ جمع کر کے فلمیں دکھائی جاتی تھی، وہ پرسنل گناہ، مگر یہ کہنا کہ رسول نے یہ کہا، مولا علی نے یہ کہا، اور پھر روایت میں دوسرا ٹکڑا کہ بعد میں جب مولا علی کے زمانے میں وہ دشمن مارا گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو اس دن مولا نے عید سیلیبریٹ کی، اور حذیفۃ الیمانی کا نام لے رہے ہیں جو اس دن مدینے میں تھے ہی نہیں، مدائن میں تھے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے اس گفتگو کا۔ چوتھی چیز، تیسری چیز نامکمل حدیثیں، وہ بھی گڑبڑ کر رہی ہیں، اور چوتھی چیز جھوٹی حدیث، اور ایسی جھوٹی حدیث جو آدمی کو گناہ کا راستہ دکھا رہی ہے 9 ربیع الاول کے نام سے، جبکہ اتنا پاک و پاکیزہ دن ہے
یہ شہزادی کی خوشی کا دن ہے. میں نے شروع تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، اس وقت تو مجمع تھا ہی نہیں. مجمع تو خیر ابھی بھی نہیں ہے، لیکن جتنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ زیارت عاشورہ میں ہے عاشورے کے لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن فرحت آل و زیاد و آل و مروان، آل زیاد و آل مروان نے فرحت خوشی منائی. 9 ربیع الاول وہ دن ہے فرحت زہرا، جس دن شہزادی نے خوشی منائی ہے. اور اتنے پاک اور پاکیزہ دن ہے شہزادی کا خوشی کا دن، اور اس قسم کی جھوٹی احادیث کے ذریعے سے تباہ کر کے مومنین کو پیغام دیا جا رہا ہے کم سے کم اس 24 گھنٹے میں تو گناہ کرو. کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو؟ اللہ تمہیں گناہ کی کھلی چھوٹ دے رہا اور تم چپ چاپ بیٹھے. دیکھیں یہ آرڈر تاریخ میں ہمیں یزید کا تو ملا تھا جب اس کے لشکر نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، کہا 3 دن کے لیے ساری پابندیاں ختم. اپنے فوجیوں سے کہا تھا جس گھر میں چاہے داخل ہو جاؤ، جس کے مال کو چاہے لوٹ لو، جس کی عورتوں کی چاہے بے حرمتی کرو، جو چاہے گناہ کرو، حتیٰ قبر رسول پہ بیٹھ کے شراب بھی پیو، 3 دن تک تمہیں کھلی چھوٹ. پروردگار ایسی کھلی چھوٹ کبھی نہیں دیتا. اور اگر معاذ اللہ خدا دے بھی دے تو اہل بیت کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے نام کے اوپر گناہ نے کبیرہ کیے جائیں. اہل بیت کی اتنی بڑی خوشی، ہم اس خوشی کو تباہ کر رہے ہیں. کتنی بڑی خوشی کہ اصل میں یہ خوشی جو ہے وہ مختار نامے کے اس واقعے کی وجہ سے، جس میں میرا چوتھا امام اتنا خوش ہوا کہ ان کے اس جملے سے اندازہ ہو رہا. اور معصومین کے وہ جملے تو میں نے پہلے بتا دیے کہ اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اچھے کھانے پکاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ، مومنین کو دعوت دو. لیکن یہ تو مومنین کی خوشی ہے، پہلے تو امام کی خوشی دیکھی. مختار نامے میں یہ آتا ہے نا کہ اگرچہ مختار نے بے شمار قاتلان امام سے انتقام لیا، اگر یہ بے شمار کا لفظ ذرا سا مبالغہ ہو تو بہرحال جتنا اس کے ہاتھ میں آ سکے، لیکن اس میں ٹاپ آف دا لسٹ 5 دشمن اہل بیت. دشمن اہل بیت کا لفظ بھی بہت بڑا، کربلا کے ظالم تھے 5. اور مختار کا یہ ارادہ تھا کہ یہ 5 میرے ہاتھ میں آ جائیں تو میں امام معصوم کی خوشی کا سامان کروں. اب وہ پورا مختار نامے کا ایک چیپٹر ہے، یہ 5 کیسے پکڑے گئے، کس کس طرح سے ان کو سزا دی گئی. اب میں محسوس نہیں کرتا کہ اس کی ضرورت، کیونکہ مختار نامے میں یہ آ گیا ہوگا. میں یہ بتا دوں کہ میں نے مختار نامہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مختار نامہ ہو اور اس میں یہ واقعات نہ ہو. اس سال چوتھے امام نے حج کے بعد، ہر سال امام حج پہ جاتے ہیں، حج کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے، ماتم کا بھی اور صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا بھی. حج کے بعد واپس آ جاتے ہیں. اس سال امام حج کے بعد بھی 2.5 مہینے مکے ہی میں رہے. محرم گزرا، سفر گزرا، ربیع الاول کے 8 دن گزر گئے، 9 ربیع الاول کے دن آئے. اب مدینہ ہو کہ مکہ، اس سے واقعے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. 9 ربیع الاول کا دن آ گئے، اور یہ اگلے جملے سے لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ شاید مکے ہی کا. کہ امام کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ صبح کو نماز کے بعد لوگ حرم میں نماز پڑھتے تھے. جو مکے گئے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے تعقیبات، سورج نکلنے کے بعد باہر آتے ہیں. آج بھی یہی طریقہ. تو چوتھے امام کا گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے اور روزانہ ناشتے کا انتظام کیا جاتا ہے، ڈیلی بلا ناغہ یہ ناشتہ، جب تک کہ امام مکے میں. تو آج بھی یہی ہوا کہ لوگ آئے. آج سے مطلب کیا، 9 ربیع الاول، یعنی اب سے 8-9 گھنٹے کے بعد ناشتے کا وقت ہوگا. 9 ربیع الاول کی صبح آ گئے، حرم میں نماز پڑھی لوگوں نے، آ گئے. اب بھر گیا کمرہ، دسترخوان بچھے گا، لوگ ناشتہ کریں گے، اور ناشتے کا سامان بھی لگا دیا گیا. لوگوں نے ناشتہ شروع کر دیا. اور چوتھے امام نے بھی ناشتہ شروع کیا. عین اس موقع پر ایک آدمی اندر داخل ہوا. ایسے لوگوں کی یونیفارم ہوتی ہے، جیسے پوسٹ مین کی ایک یونیفارم ہوتی ہے. اب پتہ نہیں یہاں آسٹریلیا میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میں نے کافی عرصے سے دیکھا نہیں کسی پوسٹ مین کو. ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتی ہے، یا کوریئر والے کی ایک یونیفارم ہوتی ہے. تو وہ آیا تو اس کے لباس سے لگا کہ یہ قاصد ہے، اور وہ سیدھا آگے بڑھا، امام کے پاس پہنچا اور کہا کہ فرزند رسول، میں بات کو اب مختصر کر رہا ہوں، فرزند رسول میں مختار کے پاس سے آ رہا ہوں، اس نے آپ کے لیے خط بھجوایا ہے اور ایک تحفہ. خط جو تھا شارٹ کر کے امام نے خط کھول کے بآواز بلند پڑھا. خط میں یہ لکھا تھا کہ فرزند رسول، مجھے آپ کے دل کی تمنا معلوم ہے جو میرے دل کی بھی تمنا. یہ الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم یہی. چنانچہ یہ 5 بڑے ظالم تھے کربلا کے، میں ان کے کٹے سر آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پہ بھجوا رہا ہوں. اور پھر امام نے اشارہ کیا، غلام نے وہ پیکٹ کھولا اور اس میں وہ 5 کٹے ہوئے سر تھے. جیسے یہ سر دیکھے امام سجدے میں چلے گئے.
اچھا اب چوتھے امام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ لقب سجاد ہی اس لیے کہ کوئی نعمت ملتی ہے تو سجدہ کرتے ہیں، کوئی مصیبت ٹلتی ہے تو سجدہ کرتے ہیں، ہر وقت سجدہ کرتے ہیں. لیکن آج جب سجدے میں گئے تو عام طور پہ سجدے میں جا کے سجدت لکا تعبداً ورقا کی دعا پڑھیں، سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں، شکر للہ پڑھیں. آج سجدے میں جا کے عجیب جملہ کہا، خداوندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو اتنے جلدی قبول کیا. اب یہ کہے کہ امام سجدے سے اٹھ کے بیٹھے. اس جملے نے سارے مجمع کو حیرت میں ڈال دیا. فرزند رسول، یہ سجدے میں آپ نے کیا کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی؟ کہا جب میرے بابا کا کٹا سر اس ظالم کے سامنے گیا تھا، یہ ناشتہ کر رہا تھا اور اپنے ناشتے میں ایسا لگا ہوا تھا، یعنی شو کر رہا تھا کہ اس نے میرے بابا کے سر کو ایک طرف بڑی، کیا لفظ کہوں، حقارت کا لفظ تو اچھا نہیں لگ رہا، میرے بابا کے سر کو اگنور کر کے ایک طرف رکھ دیا. اس وقت میں نے خدا سے دعا مانگی، خداوندہ اس ظالم کا کٹا سر میرے سامنے اس وقت آئے جب میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں. شکر خدا کا کہ خدا نے اتنے جلدی میری دعا کو قبول کیا ہے. وہ ناشتہ چل رہا ہے اور امام نے لوگوں سے کہا ناشتہ کرو، میں ابھی آتا. اور یہ کہے کہ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بیت الشرف میں گئے، جو پہلے ہر گھر میں ایک مردانہ ہوتا تھا، ایک زنانہ ہوتا تھا، لیڈیز سیکشن. وہاں جا کے بیویوں کو حکم دیا کہ آج ہمارے بابا پہ ظلم کرنے والوں کا انجام میرے سامنے آیا. آج تم لوگ اپنے سر میں تیل ڈالو، بالوں میں کنگھی کرو. وہی ساری باتیں کہہ رہے ہیں جو کربلا سے اب تک کسی بیوی نے نہیں کی. آج پہلی مرتبہ سر میں تیل ڈالا گیا. کنگھی کرو، لباس تبدیل کر کے نئے کپڑے یا اچھے کپڑے پہنو، اور آج چولہے روشن کرو. کربلا سے آنے کے بعد اہل بیت کے گھر میں چولہے بھی روشن نہیں ہوتے. اور باقاعدہ خوشی مناؤ، یہ کہہ کے امام باہر آئے. یہ جو امام نے انسٹرکشن دی، اس کو ہم کہتے ہیں سوگ بڑھانا. اور جو لوگ تقریر کے شروع میں تھے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے آج یہ تقریر کے شروع میں 4 پہلے تمہیدی باتیں کہی تھی. اس میں دوسری بات کیا تھی کہ اب یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں تو آلریڈی ہو رہی ہوتی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا شروع والی جملوں کو. لیکن یہ واقعاً جو امام نے یہاں اپنے بعد میں اپنے شیعوں کو حکم دیا، خوشبو لگاؤ، نئے کپڑے پہنو، مومنین کو دعوت دو اور خوشی مناؤ. اب وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو گھر کی عورتوں سے کہا، جو باقی مومنین سے کہا، جو آلریڈی ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن میں بھی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ شکوہ بہت ہو گیا شروع تقریر. آخری جملے امام گھر کی خواتین کو یہ احکام دے کے باہر آئے اور اس کے بعد پھر سفرے پہ آ کے بیٹھ گئے. لیکن دسترخوان پہ بیٹھ تو گئے لیکن کسی اور جانب توجہ نہیں ہے. بار بار وہ کٹے سر دیکھتے اور چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اظہار خوشی کرتے ہیں. چوتھا امام ساری زندگی رونے والا آج اتنا خوش نظر آ رہا. اب بس آخری جملہ، اور وہ یہ ہے کہ اب جو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی نا، شروع سے مطلب جب یہ واقعے میں چوتھے امام کا ذکر آیا کہ امام روزانہ صبح کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کے سب کو ناشتے پہ بلاتے ہیں. جب ناشتے پہ بلایا جائے تو آنے والوں کی اکثریت ناشتے کے چکر میں آتی ہے، کسی کی محبت میں نہیں آتی. آپ کر کے دیکھ لیجیے، ایسی 2 مجلسیں رکھیے کہ ایک کے اندر خالی چائے آپ پلائیں، ایک کے اندر بریانی کھلائیں اور پہلے سے اعلان ہو جائے ان صاحب کے یہاں چائے ہوگی، ان کے یہاں بریانی ہوگی. مومنین کی محبت، خلوص اور نظر و نیاز کی اہمیت کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. لیکن جو میرا خمسہ تھا کینیڈا والا، یہ جملہ بھی میں شروع میں بتا چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں. اس میں نے یہی فریاد کی، عاشورے کی فاقہ شکنی میں ہر گھر والے کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ میرے یہاں لوگ کم کیوں آئے، وہاں زیادہ کیوں آئے. وہ کیوں زیادہ آئے؟ تمہارے یہاں کم کیوں آئے؟ کیونکہ تم نے مثلاً کھچڑی بنائی ہے، اس نے بریانی بنائی. تو اگلے سال میں بھی بریانی بناؤں. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، بہت سی چیزیں بیان کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ. تو اب یہ جو امام کے پاس بھی جو اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، یہ سب امام کے مہم نہیں تھے. ناشتہ، امام کے گھر کا ناشتہ. امام چاہے خود کتنا ہی روکھا سوکھا کھائیں، مہمانوں کے بہترین غذا دیتے ہیں. جو واقعہ میں نے اس سال 3 مختلف جگہوں پہ پڑھا، جو لوگ آن لائن میری مجالس سن رہے ہیں، بہترین. لیکن ناشتے کے بعد ایک خاص ڈیزرٹ امام اپنے مہمانوں کو کھلا. سارا ناشتہ ایک طرف، وہ ڈیزرٹ ایک طرف. ایسی لذیذ، ایسی مزیدار کہ بس کھائے چلے جاؤ، پیٹ نہ بھرے، دل چاہے اور وہ خاص کوئی ایسا نسخہ تھا. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اور میں نے سچ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے آج سے 10-12 سال پہلے پڑھا تو معلوم ہے پہلا سوال کیا ہے، تو عورتوں کی طرف سے پرچے آ گئے تھے، مولانا اس کی ریسیپی بتا دیجئے. یقیناً آپ کو بھی ملے گی ڈیزرٹ، بس آنے تو دیجئے زمانے کے امام کو. آپ میں سے ہر ایک کو کھلائیں گے اور اس سے بھی بہتر شاید کھلائیں. تو وہ تو کیونکہ وہ سب تو عام مسلمان تھے، امام کے ماننے والے نہیں تھے. تو وہ اس کے چکر میں جو لوگ آتے تھے دیکھ تو رہے وہ سارے واقعات. چلیں ٹھیک ہو رہا ہے تو ٹھیک. جیسے آپ اچھی کہیں پہ بریانی ہو، مجھے نہیں پتا میلبرن کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں. میں نے میلبرن میں گھر کی مجلسیں ہی نہیں پڑھی سالوں سے. جو بھی پسند کرتے ہیں تو آپ ایک میری جیسی بھس تقریر کو بھی برداشت کر لیتے ہیں نا. لیکن کب تک
ہم آئے اس چکر میں تھے، ادھر رک ہی نہیں رہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا، 35 منٹ ہو گئے، 45 منٹ ہو گئے، 50 منٹ ہو گئے، پھر بے چین ہو جاتے ہیں نا. وہ لوگ بے چین ہو گئے کہ ٹھیک ہے بہت خوشی ہے، ٹھیک ہے امام ہے، امام کے گھر آئے ہیں، ہم نے امام کی خوشی میں شرکت بھی کر رہے ہیں، لیکن کب تک؟ چلے ٹھیک ہے جتنا بھی ہو، وہ آئے تو میٹھی، وہ جو ڈیزرٹ ہے، وہ جو سویٹ ڈش ہے آج آ ہی نہیں رہی ہے. آخر کسی نے ہمت کر کے کہا فرزند رسول آج شاید آپ بھول گئے کہ اس ناشتے کا اختتام وہ سویٹ ڈش پہ ہوتا ہے، وہ جو ڈیزرٹ ہے وہ اب تک نہیں آئی. کیا جملہ امام کا تھا؟ آپ تو سنتے رہتے ہیں نا ساری زندگی مجلسیں، آج آپ پہلی دفعہ تو 9 ربیع الاول کے جشن میں نہیں، ہاں اس ٹائپ کی تقریر آپ نے شاید پہلی دفعہ سنی ہوگی اور شاید آخری دفعہ بھی. لیکن یہ جملہ تو ہے نا، امام نے کہا ان کٹے سروں کو دیکھنے سے دلوں میں جتنی خوشی آ رہی ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی سویٹ ڈش اور ڈیزرٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے زیادہ مزیدار کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ساری جسمانی لذتیں ایک طرف ہے، لیکن قاتلان امام اور دشمنان اہل بیت کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنا مومن کو اتنی خوشی عطا کرتا ہے، ایسی روحانی مسرت عطا کرتا ہے کہ امام فرماتے ہیں آج کسی ڈیزرٹ کی ضرورت نہیں ہے، مومن کا دل خوش ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں اردو میں؟ دل باغ باغ ہو گیا. چوتھا امام، یعنی میں بار بار یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، چوتھے امام کا نام لیتے ہی ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں، بیماری اور گریا. وہ اتنا خوش جب ہے تو ہمیں اور آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن اہل بیت کتنے خوش. لیکن ہاں اس سے بھی زیادہ اہل بیت اس دن خوش ہوں جس دن ان کے کٹے ہوئے سر لائے جائیں گے جنہوں نے یزید کو اتنا طاقتور کیا کہ وہ تخت حکومت پہ آ گئے. دعائے ندبہ کے آخر میں جو ہے نا کہ ہم سب جمع ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، جب وہ فرزند زہرا آئے گا جو ان قاتلوں کو نہیں، قاتلوں کو طاقتور کرنے والوں اور قاتلوں کو مشن دینے والوں کو، یہ باقاعدہ تحریری صورت میں ڈاکومنٹ بنا کر ان کو یہ مشن دیا گیا کہ تمہیں کیا کرنا. جس کے لیے زیارتوں میں ایک لفظ آیا ہے الممہدین لہم، جنہوں نے زمین ہموار کی تھی ان ظالموں کی جو کربلا میں تھے وہ وقت. اور آج 9 ربیع الاول یہ پیغام ہے کہ اس کی امامت شروع ہو گئی ہے جو صحیح معنوں میں اصل قاتلوں اور ظالموں کے سر کاٹ کے ہمارے سامنے رکھے گا. اور ہم اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. ہم اس دن نہیں تھے مکے یا مدینے میں جب یہ 5 سر چوتھے امام کے سامنے آئے، لیکن اس دن یقیناً ہوں گے جب زمانے کا امام اپنے بزرگوں کی خدمت میں یہ کٹے ہوئے سر پیش کر رہا ہو. بلکہ یہی ہماری دعا ہے کہ خداوند آج کی اس خوشی کا واسطہ ہمیں لشکر امام زمانہ میں اس وقت شامل کرنا جب ظہور امام ہو جائے گا. خداوند اہل بیت اطہار کی اس خوشی کا واسطہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ کر کے ان کی دنیاوی اور اخروی خوشی کا انتظام بھی فرماؤ. پروردگارا وہ دن جلد از جلد لا جب ہم اصلی قاتلوں اور اصلی ظالموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیفر کردار تک پہنچتے دیکھیں. خداوند اہل بیت کی اس خوشی کا واسطہ، خوشی کے موقع پہ حکمران قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، اہل بیت اس کائنات کے حکمران ہیں، ان کی خوشی کا واسطہ ہم میں جو گناہوں کی قید میں ہیں ان کو اس گناہوں کی قید سے آزاد فرما، جو بیماریوں کی قید میں ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما. خداوند جن کے مرحومین کسی عذاب میں مبتلا ہیں ان کے اس عذاب کو دور فرما. اور خداوندہ اہل بیت کی اس خوشی کا واسطہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، محاورتاً کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی عمل نہ ہونے پائے جو جناب زہرا اور معصومین کو ناراض کرنے یا تکلیف پہنچانے کا سبب بنے.